اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اس آیہ کریمہ میں آیہ 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا اسلوب ذکر کیا ہے ہدایت کا، اور اس میں بیان فرمایا کہ قرآن میں مثال بھی اسلوب کلام کے طور پر اختیار کیا گیا ہے یہ اسلوب، اور اسے مومنین کی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بروئے کار لایا گیا ہے۔ اور جیسا پہلے قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے کہ کچھ افراد کو قرآن کے بارے میں ریب تھا، یا کچھ افراد ریب میں مبتلا تھے، قرآن کریم کی صحیح تعبیر کے مطابق ان کے دلوں میں قرآن کے بارے میں ریب تھا اور وہ خود ریب کے اندر غرق تھے یعنی قرآن کریم کے بارے میں ان کے دلوں میں یہ توہم تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر مذاہب اور ادیان کی کتب سے اس کو عکس کیا ہے، اقتباس کیا ہے، یا کسی اور نے اللہ کے علاوہ یہ کلام تدوین اللہ کو دیا ہے، اور اللہ کا کلام ہونے میں انہیں ریب و تردید تھی۔ اس وقت قرآن نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر ریب ہے اور تم ریب کے اندر ہو تو پھر اس کا ثبوت پیش کرو، جواز پیش کرو، اور ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، غیر اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقدور ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے جیسے انسانوں کے لیے بھی۔ جب ایک فرد لا سکتا ہے انسانوں میں سے اس طرح کا کلام، تو دوسرے بھی لا سکتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن کی مانند اور قرآن کی مثل کلام لے کر آئیں، اور اگر نہیں لا سکے آپ، اور جیسا کہ نہیں لا سکیں گے، اس صورت میں آپ اپنی عاقبت و آخرت کی پرواہ کریں کہ نار و جہنم اپنے لیے آپ فراہم کر رہے ہیں، انکار کر کے کہ قرآن و یہ کتاب الہی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہی مطلب آیا 26 میں گویا وہی آیا کا مطلب جاری ہے۔ اب ایک ضمنی مسئلہ کے بارے میں ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ پہلے اصل کلام و اصل کتاب میں انہیں ریب کا ذکر کیا گیا تھا، ان کے دلوں میں ریب تھا، یا وہ ریب میں ڈوبے ہوئے تھے، غرق تھے۔ یہاں پر قرآن کریم کے ایک خاص انداز کلام و انداز خطاب پر اعتراض تھا انہیں کہ قرآن میں مثالیں کیوں ہیں، تمثیلات کیوں ہیں، اور اسے وہ قرآن کے اوپر ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مثالیں نہ ہوتیں،
اور دوم یہ کہ یہ مثالیں بھی معمولی اور حقیر چیزوں کی نہ ہوتیں. اول مثالیں نہیں ہونی چاہیے تھیں اللہ کے کلام میں، چونکہ مثالیں انسانوں کے کلام میں ہوتی ہیں. عربوں کے ہاں رائج تھا مثال کے ذریعے بات کرنا، اور بہت ساری اپنی مدعا و مراد کو مثالوں کے ذریعے سے بیان کرتے تھے. اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم مثالوں کے ذریعے اپنی بات واضح کرتے ہیں، قرآن میں بھی مثالوں کے ذریعے سے مدعا بیان ہو رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے جیسے ہی کسی کا کلام ہے. مثالوں کی موجودگی کو وہ دلیل قرار دیتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا ہے اس آیہ کریمہ کے اندر کہ اول مثال اللہ کے مثال دینا اپنے کلام میں، اور خصوصاً جہاں عام انسانوں کی ہدایت مد نظر ہے، مثال کے ذریعے سے مدعا بیان کرنا اور ہدایت بیان کرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ کوئی قباحت نہیں ہے، اور اللہ کے شان سے ماسوا نہیں ہے، مادون شان اللہ نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ اللہ اگر مثال دے تو عیب کلام کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یا اللہ کے شایہ نشان نہیں ہے کہ مثالیں دیں. اور کثرت سے قرآن کریم میں مثالیں آئی بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بیان بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا آسان ترین ذریعہ مثالوں کو قرار دیا ہے. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں تمثیلی پہلو بہت اہم ہے ہدایت کے لیے، اور اس کو بھی قرآن نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے کہ ضرب المثل یا مثال دینا، مثال پیش کرنا اور مثال کے ذریعے سے عام انسانوں کو حقیقت کی طرف متوجہ کرنا، یہ سب سے ہدایت کا مؤثر طریقہ ہے. اور قرآن فہمی اس کے بغیر ناممکن ہے کہ جب انسان تصدیق نہ کرے کہ قرآن میں تمثیل موجود ہے اور مثالوں کے ذریعے سے مطلب بیان کیا جا رہا ہے. مثال سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ کلام میں پیش کیا جا رہا ہے یہ الگ بات ہے، اور جو سمجھایا جا رہا ہے وہ ایک الگ مطلب ہے. مثال صرف ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے ہے، اصل مثال سمجھانا نہیں تھا، مثال کے ذریعے ایک حقیقت دیگر سمجھانا مقصود ہے. اور اسی طرح قرآن نے خود یہ گواہی دی ہے کہ قرآن کریم کے اندر کلام متشابہ بھی ہے. متشابہ پہلے یہ معنی ہم نے سنا ہوا تھا کہ متشابہ غیر واضح بات کو کہتے ہیں، غیر مبین بات کو کہتے ہیں، مبہم اور مجمل، اور یعنی جس کا معنی واضح نہ ہو. لیکن یہ بلا دلیل بات ہے، چونکہ متشابہ کا نہ لغت میں یہ معنی ہے نہ اصطلاح میں یہ معنی ہے. اور آیہ کریمہ 25 میں لفظ متشابہ اہل بہشت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ غیر واضح چیز کے لیے نہیں ہے بلکہ مشابہت کے معنی میں ہے، ملتی جلتی چیزیں. اور یہی قرآن کا طریقہ ہے کہ بعض جگہ قرآن کریم نے تشبیہاتی بیان پیش کیا ہے، یعنی تشبیہ کے ذریعے سے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے. متشابہات یعنی جہاں تشبیہات کے ذریعے سے حقائق کو پیش کیا گیا ہے، کہ عموماً مفسرین اس تشبیہات کو، متشابہات کو غیر واضح کے معنی کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے یا ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے. اور قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ کے اندر ہے کہ قرآن ساری کتاب متشابہ ہے، تشابہ ساری کتاب میں ہے، یعنی یہ تمثیلی اور تشبیہی اسلوب تمام کتاب کے اندر رائج ہے. دوسرا اعتراض جو منکرین کا ہے وہ یہ کہ اگر قرآن میں برفرض مثال اللہ کے کلام میں آ سکتی ہے تو حقیر چیزوں کی مثال نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، اب اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی حیا کی بات نہیں ہے، یعنی کوئی جھجک رکاوٹ اس میں نہیں ہے مانے کہ حقیر چیزوں کی مثالیں دی جائیں. وہ حقیر چیزیں اگر کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مؤثر ہیں تو ان کی حقارت معنی نہیں بنتی بلکہ ممد و معاون بنتی ہے حقیقت کو سمجھانے کے لیے. اور دوسری بات جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ مثالیں ہوں یا
مثالوں کے علاوہ قرآن کریم کا دیگر انداز خطاب متشابہ انداز ہو یا محکم انداز ہو یا ضرب المثل ہو، یہ کلام جب عام انسان کے پاس پہنچتا ہے تو انسان دو طرح کا رویہ رکھتے ہیں، دو طرح کا عکس العمل انسانوں میں آتا ہے۔ یا اس حوالے سے فہم کے لحاظ سے قرآن کریم نے دو قسمیں لوگوں کی بیان کر دی، ایک تقسیم کی ہے ان کی فہم کے لحاظ سے یا ان کے شخصیت کے لحاظ سے اور ان کے تفکر کے لحاظ سے، ایک مومن اور دوسرا کافر۔ مومن و کافر قرآن کریم میں بنیادی اصطلاحات ہیں دونوں، اور مکمل قرآن کے اندر قرآن کریم میں اس کا کثرت سے استعمال ہے، اور قرآن کریم نے یعنی الناس کو تقسیم کر دیا ہے مومن و کافر میں، اور پھر مومن کے لیے علیحدہ خصوصیات ذکر کی ہیں اور کافر کے لیے علیحدہ خصوصیات ذکر کی ہیں۔ لیکن جو ہمارے ذہنوں میں مومن و کافر کا تصور پایا جاتا ہے وہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہمارا اپنا خود ساختہ ایک مفہوم ہے مومن کے بارے میں اور اسی طرح کافر کے بارے میں۔ مومن اور کافر قرآن کے نزدیک وہ ہے کہ مومن سے مراد جو اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے نظام اور اللہ تبارک و تعالی کے مقرر کیے ہوئے وسائل انسان کے لیے ان پر اعتماد رکھتا ہو، اطمینان کرتا ہو اور انہیں عمل میں لاتا ہو اور اپنی زندگی ان وسائل اور اس نظام کے مطابق گزار رہا ہو، یعنی انحصار اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام و وسائل کے اوپر ہو۔ اس کو قرآن مومن کہتا ہے، جو معنی لغوی کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہے، اور قرآن نے بھی جو ایمان و مومن کی خصوصیات ذکر کی ہیں وہ یہی ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کی لوازمات ہیں، خصوصیات ہیں جو علماء نے علوم میں ذکر کی ہیں، خصوصاً علماء علم کلام نے ایمان کی تشریح کی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، درست ہیں، وہ لوازمات ہیں، لیکن اصل بنیادی معنی ایمان کا سادہ ہے اور قابل فہم ہے، نہ اتنا پیچیدہ و الجھا ہوا جو علماء نے ذکر کیا ہے۔ چونکہ جب ایمان پر سارا دار و مدار قرار دیا ہے اور ایمان قابل فہم نہ ہو یا پیچیدہ امر ہو، یعنی انسان یہی تشخیص نہ دے سکے کہ علم کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے اور میری ذہنی کیفیت کیا ہے، شبہہ کیا ہے، شک کیا ہے، یقین کیا ہے، اگر ان امور میں فرق نہ کر سکتا ہو اور ایمان کے پہلے قدم پر ہی رکا ہوا ہو، تو باقی جو عمارت ایمان کے اوپر قائم کی گئی ہے ہدایت کی، وہ کھڑی نہیں ہوتی اگر ایمان بنیاد نہ بنے اس کے لیے۔ اس لیے قرآنی اصطلاح ایمان کی یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ غیر قرآنی اصطلاح راسخ ہے ہمارے ذہن میں، اس لیے ہم غیر مومنین کو مومن کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، جبکہ قرآن کے نزدیک وہ مومن نہیں ہیں۔ جیسا قرآن نے خود فرما دیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ خوب یہ بہت بڑی وضاحت ہے قرآن کریم کی کہ جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں۔ خوب بعض تو دھوکے کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں جبکہ یہ مومن نہیں ہیں، اور بعض لا علمی نافہمی کی وجہ سے اس توہم میں مبتلا ہیں کہ ہم مومن ہیں جبکہ یہ مومن نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اعراب آتے تھے اور وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور رسول اللہ ان کے اس دعویٰ پر خوب خاموشی اختیار کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ انہیں کہہ دیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، اور یہ جو نفی ایمان ان کی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ منافق ہیں۔ سورہ بقرہ کی
آیت کے مطابق من الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر اس باب سے نہیں ہے، بلکہ یہ الگ حیثیت سے ہیں۔ سورہ مبارکہ حجرات میں آیت 14 میں یہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ حجرات آیت 14 میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ اعراب سے مراد منافق نہیں ہے، اعراب سے مراد یعنی بدو، وہ لا علم لوگ، دیہاتی، چرواہے، خانہ بدوش، جو صحراؤں میں نقل مکانی کرتے رہتے ہیں، جا بجا ہوتے رہتے ہیں، وہ مراد ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر آپ کو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں آپ کے سامنے، یہ دھوکہ باز نہیں ہیں جن کے بارے میں ہے کہ وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ وہ طبقہ نہیں ہے جن کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو لا علم ہے، ابھی انہوں نے ایک ابتدائی سی بات سنی ہے، تسلیم ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور اس آیت کی تفسیر میں پہنچیں ہم، وہاں عرض ہوگا، اور اس سے پہلے بھی یہ مناسبتیں فراوان ہیں، یہ خصوصیت بیان کرنا کہ جس فضا میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، وہ خصوصیات زمانی و مکانی، جن حالات میں قرآن، جن ظروف میں قرآن نازل ہوا ہے، ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آج کے حالات کے مطابق قرآن کو سمجھ سکیں۔ ہم اگر وہ ظروف ہمارے مد نظر نہ ہوں تو آج ہم قرآن کی ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ ظروف یہ ہیں کہ جب دعوت ایمان جس معاشرے میں، جس فضا میں پھیلائی جا رہی تھی، وہ معاشرہ آج کے موجودہ معاشرے سے مشابہت نہیں رکھتا، وہ اپنی ساخت کے لحاظ سے، اپنی بناوٹ کے لحاظ سے ایک الگ معاشرہ تھا۔ وہ معاشرہ قبائلی معاشرہ تھا، اور اب یہ موضوع جامعہ شناسانہ ہے، یہ جامعہ شناسی کا موضوع ہے، یہ فقہ کا نہیں ہے، اعتقاد کا نہیں ہے، علم کلام کا موضوع نہیں ہے، اور اسی طرح علمی اصول اور دیگر علوم جو ہم علوم اسلامی کے طور پر قرآن کو سمجھنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، یہ ان علوم کا موضوع نہیں ہے، اور کہیں انہوں نے بیان بھی نہیں کیا کہ قرآن جس فضا میں، جس ماحول میں، جس حالات میں نازل ہوا، وہ کس کماش کا معاشرہ تھا۔ یہ علم الاجتماع نے بیان کرنا ہے، یہ سوشیالوجی نے معین کر کے دینا ہے وہ کس طرز کا معاشرہ تھا، تاکہ پھر آج کے معاشرے کو اس کے معاشرے کے ساتھ ہم موازنہ کریں اور یہ دیکھیں گے کہ آج وہی معاشرہ ہے جو اس وقت تھا جس میں قرآن جس فضا میں نازل ہوا ہے۔ خوب یہ بات مسلم ہے کہ ایسا نہیں ہے، موجودہ معاشرہ اور طرز کا ہے، اور اس وقت معاشرہ اپنی ساخت کے لحاظ سے اور طرز کا تھا، وہ قبائلی معاشرہ تھا، اور قبائلی معاشرے میں یہ مسلمات میں سے ہے، یا ان کی بنیاد یہ ہے، ان کے اصولوں میں سے ہے کہ قبیلہ کا فرد کسی چیز میں آزاد نہیں ہوتا، قبیلہ ایک بندھن ہے، ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، اور قبیلے میں ایک نظم قائم ہوتا ہے، برقرار ہوتا ہے، اور قوانین ہیں قبیلے کے، اس میں کوئی شخص کسی کام میں آزاد نہیں ہوتا، یا وہاں اس کے جو ضوابط ہیں وہ اس کے اپنی تصویب اور ثوابدید پر نہیں ہوتے، وہ قبیلے کے مرسوم آبائی رواج ہوتے ہیں، ان کے مطابق اس کو چلنا ہوتا ہے، اور ہر دور میں، ہر نسل میں قبیلے کا اختیار اس کے سردار کے پاس ہوتا ہے، جو مرکزیت جس کو حاصل ہوتی ہے۔ تمام نجی امور، تمام سماجی امور، تمام مذہبی امور، تمام ثقافتی امور اسی سردار کے فیصلوں کے مطابق ہوتے ہیں۔
یا ممکن ہے اس سردار نے قبیلے کے اور ذیلی شاخوں کے کچھ نمایاں لوگوں کو اپنی مشاورت کے لیے بھی رکھا ہوا ہو، یعنی ان سے مشاورت کر کے وہ آخری فیصلہ کرتا ہو۔ لہٰذا وہاں ہر کام اس طرح سے تھا، جیسے جنگ کرنی ہے اگر تو پورا قبیلہ رائے نہیں دیتا تھا، یا کوئی قبیلے کا کوئی فرد جنگ شروع کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا، یہ قبیلے کے سردار نے فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ جنگ کرنی ہے، صلح کرنی ہے، معاہدہ کس کے ساتھ کرنا ہے، کون سا معاہدہ توڑ دینا ہے، ہم نے کن امور کو رسمیت دینی ہے، کن امور کو رسمیت نہیں دینی۔ یہ ایک خاص طرز ہے معاشرے کی، اور اس کے اندر جو نظام ہوتا ہے وہ دوسرے معاشروں کے لیے مشابہت نہیں رکھتا، یا ان کے ساتھ کوئی مماثلت اس کی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ اعراب قبائل تھے ان کے، یعنی کوئی بدو یا خانہ بدوش یا صحرائی آزاد نہیں تھا، قبیلے کے ساتھ تھا وہ۔ اب جو مسلمان ہوتا تھا انفرادی طور پر قبیلے کے خلاف بغاوت سمجھی جاتی تھی اس کو، کہ یہ قبیلے کا باغی ہے، اور قبیلہ بائیکاٹ کرتا تھا، اس کا قبیلہ مخالفت کرتا تھا، مزاحمت کرتا تھا، اور اس کو اپنے قبیلے سے بھی نکال دیتے تھے۔ بعض اوقات خود قبیلہ اندرونی طور پر اس شخص کو جو مسلمان مومن ہو جاتا تھا مخالفت کرتے تھے، لیکن جو اصل رکنیت ہے اس کی قبیلے کی وہ ابطال نہیں کرتے تھے، اس کو منسوخ نہیں کرتے تھے، وہ رکنیت اس کی قائم رہتی تھی۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے بعد یہ قبیلہ، اس کا اپنا قبیلہ اس کے ساتھ جو کچھ کرے اسے جائز سمجھتے تھے، لیکن دوسرا قبیلہ اگر اس شخص کے مقابلے میں آئے اور اسے کوئی نقصان پہنچائے، اس کا اپنا ہی قبیلہ اس کے دفاع میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ قبائلی خصوصیات تھیں، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب یہ اجتماعی طور پر ایمان لاتے تھے، ایک پورا قبیلہ ایمان لاتا تھا، جیسا کہ ہوتا ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں مستقر ہوئے، حکومت قائم ہو گئی اور مسلمان مضبوط ہو گئے، پھر اس کے بعد رسول اللہ پیغام روانہ کرتے تھے، قبائل کے لیے مبلغ بھیجتے تھے، وفود بھیجتے تھے، اور اس وقت قبائل ان کا پیغام سنتے، اور اس وجہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ انہیں جا کر حقیقت ایمان سمجھاتے، تبلیغ کرتے، بلکہ سماجی امور، دفاعی امور اور دیگر امور، طاقت اور ضعف کو معیار قرار دیتے تھے۔ یعنی قبیلہ یہ دیکھتا تھا کہ اب ہم مقاومت کر سکتے ہیں یا نہیں، اب ہم مزاحمت کے قابل ہیں یا نہیں۔ اگر اپنے آپ کو کمزور پائیں تسلیم ہو جاتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہم جو آپ کہتے ہیں ویسا عمل کریں گے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کی تفصیل کیا ہے، یہ بعد کی باتیں تھیں۔ یہ پھر آہستہ آہستہ اس قبیلے کے اندر دیگر مبلغین جاتے تھے، معلم کے طور پر، مربی کے طور پر، جو انہیں احکام سکھاتے اور جو آہستہ آہستہ ان کی تربیت کرتے۔ کافی وقت لگ جاتا۔ ابتدائی طور پر وہ صرف تسلیم ہوتے تھے، اور بیشتر موارد میں تسلیم ہوتے تھے اسلام کی طاقت دیکھ کر، رسول اللہ کی طاقت دیکھ کر، کہ مدینہ کے اندر اتنی جمعیت ان کے اندر آ گئی ہے کہ یہود جیسا مضبوط طبقہ بھی ان کے مقابلہ نہیں کر سکتا، یا قریش جیسے لوگ بھی ان کے سامنے تسلیم ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیز باعث بنی کہ جو کمزور قبائل تھے یا قبائل کی دوسری شاخیں تھیں وہ تیزی سے تسلیم ہونا شروع ہوئے۔ اس لیے یہ لوگ چونکہ تسلیم ہو جاتے تھے مسلمانوں کے سامنے، اپنے آپ کو مومنین کہلاتے تھے یہ، اور سورہ حجرات میں انہی کی طرف اشارہ ہے، اس پس منظر کی طرف اشارہ ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ جن کے پاس رسول اللہ کا وفد جاتا یا پیغام جاتا اور وہ تسلیم ہو جاتے، یہ دوسرے دن آ جاتے رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہتے ہم بھی مومنین ہیں، اور مومنین والا مقام اور مومنین والا درجہ اور مومنین والا پروٹوکول ہمیں ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قالت الاعراب آمنا، ہم مومن ہیں، ایمان لے آئے ہیں، قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو۔ اب یہ لا علم لوگ تھے، نہ کہ منافق، دھوکہ باز نہیں تھے، لا علم تھے، ابھی انہیں پوری تفصیل بتائی نہیں گئی ہے، حقیقت ان پر واضح نہیں ہوئی ہے، اس لیے ان کے ایمان کی نفی کی گئی۔ لم تؤمنوا
ولیکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہو کہ ہم تسلیم ہو گئے ہیں، ہم مزاحمت چھوڑ دیے، ہم آپ کے سامنے تسلیم ہو گئے ہیں، قبول کر لیا ہے آپ کا نظام، لیکن ایمان والا مرحلہ ابھی رہتا ہے، تعلیم و تربیت ابھی رہتی ہے، اور مکمل طور پر ہم مومنین نہیں بنے ابھی۔ اور قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ انہیں کہہ دیں کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، نہ کہ کمزور ایمان ہے تمہارا، یا جو مہاجرین انصار ہیں جو تم سے پہلے مومن ہو چکے ہیں ان کی نسبت تمہارا ایمان تھوڑا ہے، بلکہ سرے سے نفی کر دی کہ ایمان تمہارے دلوں میں، ذہنوں میں ابھی آیا ہی نہیں ہے، ابھی ایمان والا سبق تمہیں پڑھایا ہی نہیں گیا، پڑھا ہی نہیں ہے تم نے، اس لیے تم مومن نہیں ہو۔ خوب یہ بات اس قبائلی اعراب کے بارے میں قرآن کریم نے کی ہے، اور دوسرا طبقہ جس سے ایمان کی نفی کی ہے وہ منافق ہیں۔ آج کے لحاظ سے ہم دیکھیں دونوں طبقات موجود ہیں، یعنی آج بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایک دھوکہ باز طبقہ ہے جو زبانی اپنے آپ کو مومن شمار کرتا ہے، مومن معاشرے، مومن سماج کے اندر رہ کر فوائد حاصل کرنے کے لیے، سہولتوں کے لیے، نکاح کے لیے، تجارت کے لیے، لین دین کے لیے، برادری کے لیے، رشتوں کے لیے اور باہمی قرابتوں کے لیے یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن یہ مومن ہے نہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ملحد ہیں، کمیونسٹ ہیں، اور کثرت سے آج مسلمانوں کے گھروں میں جو اولاد ہے وہ کثرت سے اس شکل میں تبدیل ہو رہی ہے، ایمان سرے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اپنا شمار مومنوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس ملحد کی مثلا کسی گھر کے اندر جوان ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، شادی مسلمانوں کے ہاں ہی کرے گا اور نکاح بھی اس کا ہوگا، اور جب یہ مرے گا اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا، یہ تو مومن نہیں ہے، یہ تو کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ نجس لوگوں کے ساتھ شمار ہونا چاہیے۔ یا جیسے غالی ہیں، یا جیسے ناصبی ہیں، یا جیسے اس طرح کے طبقات ہیں جو بنیادی شقیں ایمان کی پوری نہیں کرتے اور بنیادی ضابطہ ہی جن کے اندر نہیں ہے ایمان کا، یہ مومن بنے ہوئے ہیں استفادے کے لیے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ آج بھی موجود ایسا ہے جو لا علم ہے ایمان سے، عوام الناس میں سے اعراب، یعنی عام لوگ جنہیں نہ ایمان پڑھایا گیا ہے نہ ایمان سکھایا گیا ہے، اس وقت کے ماحول کے مطابق یہ تسلیم ہوئے تھے، اسلام کی طاقت و قدرت دیکھ کر تسلیم ہوئے تھے، چونکہ ضعیف قبائل تھے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے، اگر طاقتور ہوتے تو شاید ڈٹ جاتے کہ ہم مقابلہ کریں گے، نہیں ہوں گے مشرکین کی طرح، آخری وقت میں مشرکین مکہ کی طرح، قریش کی طرح آخری وقت میں مجبوراً اظہار اسلام کرتے۔ یہ جو پہلے ہی وفد میں تسلیم ہو جاتے تھے اس وجہ سے کہ یہ ابھی پیغام سنے بغیر تسلیم ہوئے ہیں۔ خوب اس طرح کے آج کتنی جمعیت ہے جو ایمان کی تعلیم حاصل کیے بغیر، چونکہ پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے گھر میں، مسلمان سوسائٹی میں رہتے ہیں، مسلمان سماج میں رہتے ہیں، ان کے آبا و اجداد مسلمان تھے، خود آبا و اجداد کو کوئی ایمان کی الف با پتہ نہیں تھی، یہ ان کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، لا علم لوگوں کے ہاں، اور اسی طرح لا علمی میں یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اعراب ہیں آج کے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لا علم ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں آمنا۔ آج کے اعراب، لا علم لوگ، بے خبر لوگ، ان کو بھی یہی کہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ تسلیم ہیں، تسلیم ہوئے ہیں، آپ ابھی آپ جنگ ترک کی ہے، آپ نے محاربہ چھوڑا ہے، آپ نے مخالفت ترک کی ہے، لیکن مومن نہیں بنے ابھی۔ خوب یہ قرآن کریم کی آیات ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ ایمان ایک بہت حساس موضوع ہے، اور دوسری طرف سے قرآن کی اصطلاح کے مطابق بہت ہی آسان اور سہل موضوع بھی ہے ایمان۔ اس کو سمجھنے کے لیے جیسا پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان، چونکہ دشوار بنا دیا گیا ہے اللہ پر ایمان، محنت کر کے
علماء نے ایمان کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے. جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ درسی کتابیں مشکل بنائی جاتی تھیں، عمدن مشکل بنائی جاتی تھیں، اور مشکل لکھنے کے لیے باقاعدہ علماء محنت کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، مشکل کتابیں پڑھتے تھے کہ وہ کتنی پیچیدہ ہیں تاکہ ہم بھی یہ پیچیدگی اپنی کتاب میں ایجاد کریں. اس کے نمونے ہیں ادبیات کے اندر ایسی پیچیدہ کتابیں آج بھی نصاب کا حصہ ہیں جو روح تعلیم کے منافی ہیں. پیچیدہ متن نصاب تعلیم کا حصہ بنانا. اور اسی طرح دیگر علوم کے اندر ہیں، فقہ میں بھی ہیں، کلام میں بھی ہیں، فلسفہ میں بھی ہیں، کہ پیچیدہ یعنی اس طرح کی کتاب لکھو کہ کوئی سمجھ نہ سکے اس کو، اور جو سمجھ جائے وہ سمجھو بہت بڑا علامہ ہے، چونکہ وہ مصنف کی مراد سمجھ گیا ہے اس پیچیدہ کتاب سے. یہ ایک رائج اسلوب تھا. اس کا اثر ہوا ہے اسلام کی تشریح پر، چونکہ یہی علماء جو نصابی کتابیں لکھتے تھے پیچیدہ کر کے، پھر فقہ بھی انہوں نے لکھی، تفسیر بھی انہوں نے لکھی، علم کلام بھی انہوں نے لکھا، اور اس کو بھی پیچیدہ بنانا اپنے لیے ہنر سمجھتے تھے، ایک بڑی قابلیت اور علم سمجھتے تھے کہ یہ سب سے بڑا دانشور وہ ہے جو اتنی مشکل بات کرے، اتنی پیچیدہ بات کرے کہ کسی کو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے. یہ پیچیدہ نویسی، مشکل گوئی، مشکل نویسی اسلام میں، اسلام کی تشریح میں بہت اثر انداز ہوئی، اور معارف دینی کو پیچیدہ کر دیا اس نے. اور پھر یہی نصاب بھی بنا، یہی طلاب نے پڑھا، یہ ہر نسل نے پڑھا، آگے منتقل کرتے گئے تو وہی الجھی ہوئی باتیں، پیچیدہ باتیں اور متون وہی رائج ہو گئے، انہی کا رواج ہو گیا، اور وہ مسلمات میں سے بن گئی، اور آج بھی وہی ہیں. اس کا اثر پھر قرآن پر بھی پڑا، روایات پر بھی پڑا، باقی مطالب پر بھی پڑا. جبکہ قرآن کریم میں اس کے الٹ ہے. قرآن آسان ہے، سہل ہے اور واضح ہے، بیان ہے، مبین ہے، روشن ہے قرآن. اب علوم میں ممکن ہے ان علماء کے پاس کوئی جواز ہو علوم کو مشکل بنانے کا، وہ خود اس میں بھی بحث ہے کہ آیا علوم مشکل پیچیدہ بنانے کا کوئی جواز ہے، عقلی دلیل ہے اس بات پر کہ اتنے پیچیدہ بنائے جائیں علوم، یا آسان و سادہ بنائے جائیں. لیکن ممکن ہے اپنے لیے کوئی جواز فراہم کر لیں علماء پیچیدہ گوئی کا، لیکن ہدایت میں یہ کام ہرگز جائز نہیں ہے. ہدایت کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے پیچیدہ گوئی، مشکل گوئی اور اس طرح کی باتیں. فارسی والے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کلمبا سلمبا باتیں، عبارتیں. کلمبا عبارتیں یعنی بالکل گول مول بات جو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. اور ابھی بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے وہ پیچیدہ باتیں کرتے ہیں، سخت باتیں کرتے ہیں، مشکل زبان استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرے مرعوب ہو جائیں اور وہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے. یہ قرآن اور ہدایت کے خلاف ہے یہ اسلوب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بیان آپ دیکھیں، انتہائی سادہ، سری اور آسان، ہر انسان سمجھ سکتا ہے. ایک جملہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا نہیں نقل کیا گیا جس کی فہم میں لوگ حیران ہوں کہ یہ کیا فرما گئے ہیں. اگر رسول اللہ جب بیان فرما رہے ہوتے ان قبائلیوں کے سامنے اسلام، روایات اور تشریحات، کسی بات کو نہیں سمجھتے، وہ ان کے پلے نہیں پڑتی تھی، فوراً پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ اس آسان بات کو مزید آسان کر کے ان کے سامنے بیان فرما دیتے. قرآن کریم بھی اسی اسلوب کے مطابق ہے کہ اس میں پیچیدگی اور مشکل گوئی نہیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ پائیں اس کو. ان امور میں سے جو متاثر ہوئے ہیں مشکل نویس، مشکل پسند اور پیچیدہ عبارتیں اور گفتگو کرنے والے علماء کے ذریعے سے، بنیادی اصطلاحات کی تشریح میں پیچیدگی آئی ہے، جس میں سب سے زیادہ متاثر مفہوم ایمان ہوا ہے، ایمان و کفر. اور یہ خالصتاً اصطلاحات میں بدل گیا ہے
جس کے نتیجے میں جو اصطلاح عام آدمی کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی تھی وہ اب کلامی موضوع بن گیا ہے، اور وہ تخصصی موضوع ہے کہ اس کے اوپر لوگ مقالے لکھیں، پی ایچ ڈی کریں، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی تشریح کے لیے، جبکہ یہ تو عام ان پڑھ انسان کو بھی ایمان سمجھ میں آنا چاہیے تھا، بدو کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے بھی یہ کام کیا ہے کہ ایمان اللہ پر بھی ہے اور ایمان اللہ کے علاوہ باقی چیزوں پر ہے، کہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ آسان طریقہ یہ ہے، جیسے قرآن نے ضرب المثل کو آسانی کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، اسی طرح قرآن کریم نے ایک اور اسلوب یہ اختیار کیا ہے کہ ایمان، اللہ پر ایمان، جو میں نے عرض کیا کہ وہ بھی قرآن میں پیچیدہ نہیں ہے، لیکن علماء کے ہاتھوں یا اہل فن کے ہاتھوں پیچیدگی آ گئی اس میں، تو ہم پہلے اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر جن لوگوں کا جن چیزوں پر ایمان ہے اس میں سمجھے، چونکہ اس میں اتنی پیچیدگی نہیں آئی ہے، ابھی بس وہاں منتقل نہیں ہوئی، جس میں سورہ نساء آیا 51 میں، سورہ نساء آیا 51 کے اندر اللہ کے علاوہ ایمان کا ذکر آیا ہے، جو عام ایک رائج معاشرتی چیز ہے آج کے زمانے میں بھی اور سابقہ زمانوں میں بھی۔ اگر ہم، یعنی مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر ہم آج کسی انسان کو یہ سمجھانا چاہیں کہ اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان یہ کیا ہوتا ہے، تو یہ مشکل میں ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیں، دین کے اندر ایمان، قرآن کے اندر ایمان، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اس کو چھوڑ دیں، ہم دین کے علاوہ معمول کی زندگی میں لوگوں کا ایمان دیکھیں کہ آیا لوگ ایمان رکھتے ہیں، معمول کی زندگی میں ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ جب ہم بے ایمان انسان کہتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کا، لیکن جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کا اللہ کے علاوہ ہر چیز پر ایمان ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم میں سورہ مبارکہ النساء میں آیا 51 میں ذکر فرمائی گئی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا آپ نے دیکھے ہیں وہ لوگ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا نہیں دیکھے وہ لوگ، اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، جنہیں دستور منشور آسمانی یعنی ہدایت کا نصاب مسودہ جن کو دیا گیا ہے، کیا دیکھے ہیں وہ لوگ کہ انہیں کتاب دی گئی ہے لیکن کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کتاب کو علیحدہ رکھ دیا، قرآن سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے کتاب کو علیحدہ رکھ دیا، لیکن ایمان کتاب کے مطابق نہیں لائے، کتاب کو چھوڑ کر باقی امور پر ایمان لائے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، ویقولون، اور ساتھ کہتے بھی یہ ہیں، للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا، یہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے یہ بہتر ہیں، یہ طاغوت اور یہ جبت یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ زیادہ قابل اعتماد لوگ ہیں، طاغوت و جبت، اور رسول اللہ پر اعتماد نہیں کرتے، قرآن پر اعتماد نہیں کرتے، مومنوں پر اعتماد نہیں کرتے، لیکن جبت و طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ خوب اسی کو قرآن نے جو کہ پیش کیا ہے، ہم اسی کو ایمان کا معنی سمجھنے کے لیے مد نظر رکھتے ہیں کہ جبت و طاغوت پر ایمان کسے کہتے ہیں۔ اب جو ایمان ہمارے ذہنوں میں ہے، اعتقاد قلبی، اقرار باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان، جس کے لوازمات ہیں، اصل بنیادی طور پر یہ نہیں عقیدہ دل میں رکھنا اور عقدہ دل میں باندھ لینا، یہ مراد ہے ان کی یا نہ؟
یؤمنون بالجبت والطاغوت، ان کی عملی زندگی کا ایک انداز ہے۔ جبت اہل لغت نے ذکر کیے، اس کے مصادیق بیشتر نے اس کے مصادیق ذکر کیے ہیں کہ جبت کون ہیں، جیسے ساحر، جادوگر، کاہن، غیب گو، یا اس طرح کے دیگر افراد جو منجم، ستاروں کا یا غیب کی خبریں دینے والے، ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ جبت ہیں۔ اور طاغوت، طاغوت کا معنی واضح ہے، طاغوت یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی حدیں پھلانگ کر اور اللہ کے نظام کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظام کو اختیار کر لے، خدا کے نظام سے باہر ہو جائے، یہ طغیان، یہ طاغوت ہے۔ یہ یعنی جس کے پاس کتاب نہیں ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے، کسی اور نظام کا پیروکار ہے، یہ طاغوت ہے۔ جبت کے مصادیق یہی ہیں جن کو اہل لغت نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ جبت کا معنی نہیں ہے۔ جبت کا مطلب ہوتا ہے کھوکھلی چیز، خالی چیز، یعنی جس کا شور شرابہ زیادہ ہو، جس کا چرچا زیادہ ہو، لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسا ڈبہ ملا ہے، اس نے سمجھا یہ اس کے اندر قیمتی چیزوں کی اٹھا کے لے جاتا ہے، جب اس کو کھولتا ہے اندر سے خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا چہ بسا آج کل دھوکہ ہوتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے انسان، کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ بند ہوتی ہے پیکنگ کے اندر، جب گھر میں آ کے کھولتا ہے اندر سے خالی ہے۔ یا ڈاک کے ذریعے سے اکثر منگواتے ہیں آج کل، جو گھریلو رسائی اور رسد کا نظام شروع ہوا ہے، یہ ڈبے لے آتے ہیں سیل کیے ہوئے، آ کے پیسے لے کے بل دے کے، جب گھر والے ڈبے کھولتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، یا کم از کم وہ چیز نہیں ہوتی جو انہوں نے منگوائی تھی۔ اور یہ روزمرہ انسان کے ساتھ یہ عمل پیش آتا ہے کھوکھلی چیزوں سے، یعنی جو چیزیں اندر سے خالی ہیں لیکن باہر سے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، اس کے اندر کچھ ہے، یہ بھری ہوئی چیز ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، اس کو جبت کہتے ہیں۔ اندر سے خالی اور باہر سے متاثر کن، یہ جبت ہے۔ انسان بھی ہو سکتا ہے یہ جبت، اور اشیاء بھی یہ جبت ہو سکتی ہیں، یعنی جن کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے لیکن ان کی شہرت ہو گئی ہے کہ ان میں خاصیت ہے۔ آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں، مثلا ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، مسلمان معاشرہ، اس کے اندر سب سے زیادہ پیروی جبت کی ہی ہے، جبت پر اعتماد ہے لوگوں کا۔ یعنی ایسی چیزیں اور ایسی اشیاء اور ایسے افراد اور ایسے طبقات جن کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے لیکن ان کی شہرت ہے، ان کا چرچا ہے، اور ان کے بارے میں لوگوں کا اعتماد ہے ان کے اوپر۔ مثلا یہی پیر فقیر جو بنے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، دم پڑتے ہیں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ لوگ، یہ جبت ہے۔ یہ جبت یعنی بے خاصیت شخص لیکن جس کے بارے میں چرچا ہو گیا ہے، شہرت ہو گئی ہے، اور یہ معروف ہو گیا ہے کہ اس کے دم میں اثر ہے، یہ اگر دم پڑ دے، دعا کر دے، پھونک مار دے تو انسان کو شفا مل جاتی ہے، بیٹا مل جاتا ہے، مراد پوری ہوتی ہے۔ خوب آپ پاکستان میں دیکھیں کس قدر کثرت سے جبت ہے، اور لوگوں کا اعتماد کتنا ہے ان کے اوپر۔ آپ ان کے جو اڈے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر جائیں، دیکھیں گے آپ کس قدر لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ مثلا خواتین ہیں، انہی لوگوں کے پاس گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو فوراً ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو فوراً، مثلا کسی عورت کے زیورات گم ہو گئے ہیں تو فوراً وہ کسی بابے کے پاس جاتی ہے اور جا کر اس کو اپنی رویداد سناتی ہے، اور وہ بابا فوراً کہتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی چور ہے، گھر کے اندر فلاں شخص ہے، یا اگر کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو وہ فوراً اس کو نشاندہی کرتا ہے، اس کے اوپر عمل ہوا ہے، عملیات ہو گئی ہیں، جادو ہو گیا ہے۔ یہ سارے جبت ہیں، یہ وہی بے خاصیت لوگ ہیں جن کا چرچا ہو گیا ہے کہ یہ علم رکھتے ہیں، یہ غیب جانتے ہیں، یہ حقائق جانتے ہیں، ان کے پاس روحانی طاقت ہے،
جبکہ ان کے پاس نہ عقلی طاقت ہے، نہ ذہنی طاقت ہے، نہ انسانی طاقت ہے، نہ جسمانی طاقت ہے، صرف دھوکہ باز ہے، یہ کھوکھلا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کے، لیکن باہر اس کی ایک شہرت ہو گئی ہے، اسی کو جبت کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی بہت ساری اشیاء معروف ہو گئی ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں، ان میں بڑی خاصیت ہے، انسان دھڑا دھڑ ان چیزوں کو لے کر آتا ہے، کبھی مقدس سمجھ کے لے آتا ہے، کبھی تبرک سمجھ کے لے آتا ہے، بہت ساری چیزیں جن میں کوئی خاصیت نہیں ہے، اگر یہ ڈھیروں کے حساب سے بھی انسان کے پاس ہو، بے خاصیت چیز ہے، ایک پورا ٹرک ٹرین پوری آپ کو دے دی جائے، آپ کے گھر میں اس کا ڈھیر لگا دیا جائے تو بھی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ جیسے ایک عام چیز ہے کہ انگوٹھیوں کے نگینے پتھر، یہ قیمتی پتھر، عقیق اور یاقوت اور فیروزہ اور اس طرح کے، کہ ان میں خاصیت ہے۔ کیا خاصیت ہے؟ یہ ان سے رزق بڑھتا ہے، ان سے صحت بنتی ہے، ان سے ستارے انسان کی معاونت کرتے ہیں، ان سے حالات بہتر ہوتے ہیں، یہی جبت ہے۔ یہ یعنی بے خاصیت چیزیں جن کی خاصیت کا چرچا ہو گیا ہے، بے خاصیت کھوکھلی چیزیں جن کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، اس کی خاصیت مشہور ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہم آ جائیں سماجی طبقات، سیاسی، یہ جتنے ملک کے اندر سیاستدان ہیں کھوکھلے، کہ یہ ملک سنواریں گے، یہ نظم پیدا کریں گے، یہ روزگار دلائیں گے، یہ مکان بنا کے دیں گے، یہ ملازمتیں دلوائیں گے، یہ تعلیم بہتر کریں گے، یہ صحت کے لیے، اور لوگ ان پر اعتماد کر لیتے ہیں، یہ جبت ہے، یہ اسی کو جبت کہتے ہیں یہ۔ اور اسی طرح مذہبی پیشوا، مذہبی روحانی، جو بڑی بڑی شخصیات جن کی شہرت و چرچا ہے کہ یہ دانش بھی رکھتے ہیں، یہ علم بھی رکھتے ہیں، یہ شریعت کے بھی ماہر ہیں، یہ اللہ کے بھی بہت قریب ہیں، اور ان کے اندر اور بڑی خصوصیات، مبالغے کرتے ہیں ان کے لیے، ہم مردے زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ بے خاصیت لوگ جو خود اپنی زندگی کا کوئی معمولی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کا ان پر اعتماد ہے۔ اب یؤمنون بالجبت ہے کیا چیز؟ یؤمنون بالجبت یہ نہیں ہے کہ اس جو اصطلاحی طالب علمانہ و عالمانہ ایمان کی تشریح ہے، یہ سارے لوگ اس طرح سے ان پر ایمان رکھتے ہیں، نہ۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مشکل لوگوں کو پیش آتی ہے، وہ فوراً ان کے اوپر پاس چلے جاتے ہیں، یعنی ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان پر انحصار کرتے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اوپر اطمینان کرتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور اپنا مطلوب، اپنی مراد ان سے لیتے ہیں، ان کو سہارا بناتے ہیں۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، یعنی اعتماد کرنا جو لغت کے بھی مطابق ہے۔ اور عملی طور پر لوگ جبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ وہ ایمان نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، یہ وہ ایمان ہے جو ہر ان پڑھ اور پڑھا لکھا سب اس کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں۔ آسان مفہوم ہے کیا کہ ہر مشکل میں، ہر ضرورت میں، ہر معاملے میں آپ ان کا سہارا لیں، ان پر اعتماد کریں، زندگی کی مسائل مشکلات ان سے حل کروائیں، رہنمائی ان سے لینا، جا کر حقیقت ان سے لینا، معلومات ان سے لینا، یہی ایمان کہلاتا ہے۔ یہ ایمان ہے، عملی ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو ایمان قرآن ہم سے طلب کرتا ہے، یا جس ایمان کی طرف ہماری ہدایت کر رہا ہے، اس ایمان سے بھی یہی مراد ہے۔ فقط فرق یہ ہے کہ آپ جبت و طاغوت اور کھوکھلی چیزوں پر نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے لیے ہدایت مقرر کی ہے اس پر ایمان رکھو، یعنی انحصار، اعتماد، اطمینان، بھروسہ عملی زندگی میں، اپنی روزمرہ ضروریات، معاملات میں ان کو ذریعہ قرار دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ ایمان باللہ ہو جاتا ہے، یہ ایمان بالکتب ہے، ایمان بالرسل ہے، یہ ایمان ہے ائمہ پر۔ اگر ہم تقدیس کریں کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن جبت اور طاغوت کے پاس عملی طور پر جبت و طاغوت کو سہارا مانا ہوا ہے ہم نے، اور یہ ایک ایسا رائج طریقہ ہے جبت و طاغوت پر ایمان جس کی تشریح نہیں کرتے، تفسیر نہیں کرتے، اور مومنین اس عمل میں مبتلا ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں،
مثلاً سیاستدان ہیں، علماء ہیں، بڑے علماء، چھوٹے علماء، یہ جب بھی کسی مشکل میں پڑتے ہیں، ان کو کوئی مخمصہ زندگی کا آتا ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول، ضوابط، طرق کے اوپر نہیں جاتے، اعتماد ان پر نہیں کرتے، یہ ان بابوں کے پاس، اسی جبت کے پاس، اسی طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت جو تجاوز کرتا ہے، حدیں پھلانگ کے باہر چلا جاتا ہے، دین سے، اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے سے باہر جا کر عمل کرتا ہے، یہ طاغوت ہے۔ اور جو کھوکھلا ہے، بے خاصیت ہے، لیکن اس کی شہرت اور چرچا ہو گیا ہے اور معروف ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی خاصیت ہے، یہ جبت ہے۔ یہ خوب، اب ہر انسان دیکھے جس جس کے پاس جاتا ہے، سہارا لیتا ہے کہ یہ جبت ہے، یہ طاغوت ہے، اور اس کے مقابلے میں وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلہ مقرر کیا ہوا ہے، ذریعہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ مثلا طاغوت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کو بٹھایا ہوا ہے، رسول اللہ کو بٹھایا ہوا ہے، اور جبت کے مقابلے میں نظام بنایا ہوا ہے، سسٹم بنایا ہوا ہے، دین رکھا ہوا ہے، قرآن رکھا ہوا ہے، کتاب ہے، ہدایت کا مکمل سلسلہ ہے، یہ سارا جبت کے مقابلے میں ہے۔ لیکن وہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ شہرت، تبلیغ لوگوں نے جبت کی ہے۔ مثلا کسی کو پوچھیں دانت میں درد تھا تیرے، کیسے ٹھیک ہوا، وہ جبت کا نام لیتا ہے کہ فلاں کے پاس گیا تھا، اس نے پھونک ماری، میرا درد ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو مومن ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، یہ نہیں جاتا۔ اللہ پر ایمان رکھتا تو دوا کی طرف جاتا، چونکہ اللہ نے دانت درد کا وسیلہ یہ نہیں ہے کہ دانت میں درد ہو تو کون پھونک مارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دانت میں درد ہو تو رسول اللہ کے پاس ہو، رسول اللہ پھونک مارے یا ائمہ پھونک مارے، نہ، دانت درد کی اصلاح کا طریقہ پھونک رکھا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دانت کے درد کا کی دور کرنے کا خاصیت اللہ نے دوا میں رکھی ہے، اور طبیب کو یہ حیثیت دی ہے۔ اگر آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ دوا کا سہارا لیتے ہیں، یہ ایمان باللہ ہے۔ لیکن اگر آپ بے خاصیت کسی شے کی طرف یا شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنا دانت کا درد ٹھیک کرتے ہیں، یہ جبت ہے، یہ طاغوت ہے، یہ اس کا سہارا لے رہے ہیں۔ خوب، اس کو ہم عملی زندگی میں دیکھتے جائیں، اپنی زندگی دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں جبت کتنا ہے، وہ طاغوت کتنا ہے، یعنی بے خاصیت لوگوں کا سہارا ہم نے کتنا لیا ہوا ہے، یا بے خاصیت اعمال، جن اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاصیت نہیں رکھی، لیکن ہم ان اعمال کے پابند ہیں جو بے خاصیت اعمال ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر، لیکن ہم پابندی سے انہی کو بجا لا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال یا دستور یا قوانین یا ضوابط مقرر فرمائے ہیں جن پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، انحصار نہیں ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، ہم اس کو نہیں اپناتے۔ جیسے مثال دی، جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو پھونک مروانے چلے جاتے ہیں، انجیکشن لگوانے نہیں جاتے۔ اب ایک سب وسیلہ اللہ نے بنایا ہے، ایک وسیلہ آپ نے بے خاصیت اختیار کیا ہے، دونوں ایمان ہیں۔ دونوں کے پاس جب آپ جائیں گے اپنی مشکل حل کرنے کے لیے، دونوں ایمان ہیں، یعنی جس پر انحصار کریں گے اپنی مراد پانے کے لیے، اپنا مقصود حاصل کرنے کے لیے، جس پر انحصار کریں گے یہ ایمان ہے آپ کا اس کے اوپر، جس پر اعتماد کریں گے یہ ایمان ہے آپ کا اس کے اوپر، جس پر بھروسہ کریں گے یہ ایمان ہے آپ کا اس کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ نے اسی کو مقرر کیا ہے تاکہ میں اس پر اعتماد کروں، یا نہ اس کو چھوڑ کر میں نے بے خاصیت کسی چیز کو اپنے اعتماد و ایمان و انحصار کا وسیلہ بنا لیا ہے۔ اگر بے خاصیت ہے وہ جبت ہے اور طاغوت ہے۔ اب عملی طور پر ہم دیکھیں، بہت ہی راسخ مومنین بھی ان بے خاصیت امور کے معتقد بھی ہوتے ہیں اور قائل بھی ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بے خاصیت کام کرتے جاؤ، آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ بس کتنے ایسے چرچے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، چینلز کے اوپر نشریں، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے یہ بابے ہیں، یہ آپ کی ہر مشکل حل کر دیں، اور لوگ ان کے ہاں جاتے ہیں، کثرت سے رونق ہے ان کے ہاں۔ کئی دفعہ انسان خود مبتلا ہوتا ہے اور ان کو تجربہ کرتا ہے جا کر کہ یہ بے خاصیت چیزیں کتنی ہیں جو لوگوں کو ایمان کا دیا گیا ہے بنا کر کہ یہ ان پر آپ ایمان رکھیں۔
اگر ہم ایمان کو ان پیچیدہ اصطلاحات سے نکال کر عملی معاشرے میں جا کر ملاحظہ کریں، جیسا کہ قرآن کریم نے نشاندہی کی ہے کہ جبت و طاغوت پر لوگوں کا ایمان ہے، اس سے ہمیں مفہوم ایمان کا، معنی ایمان کا، حقیقت ایمان کی اور عملی شکل ایمان کی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ یعنی ایمان جبت و طاغوت پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو دیکھیں، مشاہدہ کریں آپ، چونکہ رسول اللہ کا بھی یہی، اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کو فرمان عالم ترا، دیکھیں ہیں، یعنی دیکھیں ان کو۔ عالم ترا کا مطلب کیا؟ نہیں دیکھے، یعنی دیکھنا چاہیے تھا نا آپ کو، یہ دیکھنا چاہیے ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ خوب اسی طرح ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھے نہیں ہیں، نہیں دیکھے ہیں تو دیکھو ان کو جا کر یہ کیا کر رہے ہیں۔ عالم ترا، کیا نہیں دیکھے یہ؟ یعنی دیکھو ان کو، یہ کیا کرتے ہیں؟ جبت و طاغوت، کھوکھلی بے خاصیت چیزوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں۔ یہ جا کر جیسے آپ ایمان کا اظہار کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، مثلاً آپ اللہ کو مانتے ہیں، جی الحمدللہ اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، جی الحمدللہ، قرآن کو مانتے ہیں، جی الحمدللہ پورا مانتا ہوں۔ خوب آپ پھر اپنی زندگی میں قرآن کے اصول کتنے بروئے کار لائے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں قرآنی ضابطے کتنے آپ نے استعمال میں لائے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ قرآن کو مانتے ہو لیکن قرآن کا کوئی ضابطہ زندگی میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کا کوئی دستور آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا جس پر آپ انحصار کریں۔ آپ ان کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ان کاموں میں ہم طاغوت کی طرف جاتے ہیں، جبت کی طرف جاتے ہیں، فلاں سے یہ معاملات حل کرواتے ہیں۔ تو یہی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا مفہوم کفر کا ہے کہ ہم کفر کے لیے بھی وہی کلامی اصطلاح ایمان کے مقابلے میں کفر لا کر ایمان کا معنی اسی طرح پیچیدہ کر کے پھر اسی طرح سے کفر کو بھی اس کے مقابلے میں لا کے پیش کیا، جبکہ کفر بھی ایمان ہی کی طرح ایک عملی طرز زندگی کا نام ہے۔ اور قرآن کریم نے جہاں پر کفار کا ذکر کیا ہے جو دین کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں ہیں، وہاں پر ان کفار کا بھی ذکر کیا ہے جو بظاہر کلمہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن در عین حال کافر بھی ہیں، یا کہیں پر قرآن نے حکم دیا ہے کفر کا مومنوں کو جو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کافر، ہمارے ذہن میں کافر وہ ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ قرآن کلمہ پڑھے ہوئے کو بھی کہتا ہے کہ کفر اختیار کرو تم، اور یہ کئی آیات میں ہیں۔ ایک نمونے کے طور پر سورہ نساء کی آیا 60 میں اس کی ایک مثال موجود ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان ایمان والوں کو کفر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا ایک فریضہ کفر بھی ہے، آپ کفر کریں۔ علم ترى، یہاں پر بھی یہی ہے لہجہ آیت کا، علم ترى الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا دیکھا ہے آپ نے ان لوگوں کو جو گمان رکھتے ہیں، زعم رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جو آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو سابقہ انبیاء پر کتب نازل ہوئی ہیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتب پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یہ حکومت بناتے وقت، حاکم چنتے وقت طاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں اپنا۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ امر تھا اللہ کی طرف سے، ان کو کفر کا امر تھا کہ آپ کفر کرو، طاغوت کا کفر کرو، کفر بالطاغوت اللہ کی طرف سے ان کو فرمان تھا کہ اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہیں گمان ہے کہ ایمان رکھتے ہو اللہ پر، ما انزل اللہ پر، تو پھر آپ کے فرائض میں سے ہے، فرائض یومیہ میں سے ہے کہ آپ طاغوت کا کفر کرو۔ خوب یہاں پر
ظاہر ہے وہ اصطلاح جو ہم نے کفر کی ایمان کے مقابلے میں رکھی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہے مراد یہاں پر۔ کفر سے مراد عملی طور پر ایمان کے مقابلے، ایمان ہے انحصار، اعتماد، اطمینان، اور کسی کو اپنی وسیلہ مشکلات کا ذریعہ قرار دینا۔ کفر اسی چیز کو چھوڑ دینا، اسی کو ترک کر دینا، اسی کو انکار کر دینا۔ وہاں پر تھا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہاں پر ہے کہ نہیں، حکم یہ تھا کہ کفر کریں طاغوت کا۔ وہاں ایمان بالطاغوت، ایمان بالطاغوت کیا تھا؟ ایمان بالطاغوت یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر طاغوت کی تسبیح پڑھتے ہیں، طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، طاغوت کو سجدے کرتے ہیں، نہ، مقصود یہ تھا کہ یہ اپنے روزمرہ امور میں طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، طاغوت پر انحصار کرتے ہیں، یہ ایمان تھا۔ طاغوت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنے روزمرہ امور چلانے کے لیے طاغوت کو سہارا بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ ایمان بالطاغوت تھا۔ کرنا کیا تھا؟ کفر بالطاغوت، یعنی انکار۔ طاغوت کو انہی امور میں سہارا نہ بنانا، یہ کفر ہے طاغوت کا۔ پس کفر کا مطلب یہ ہوا کہ عملی زندگی میں جو انسان نے، اللہ نے جو کچھ انسان کے لیے مقرر کیا ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ کفر ہے۔ ذہن میں بے شک ہو، دل میں بے شک ہو، عملی سہارا اس کو ترک کر دے عملی طور پر۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا کہ ایک شخص مریض ہے، اللہ نے اس کے لیے وسیلہ دوا کو قرار دیا ہے اور طبیب کو قرار دیا ہے، یہ طبیب کو چھوڑ دیتا ہے، دوا کو چھوڑ دیتا ہے، یہی کفر ہے، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ یعنی عملی زندگی میں وہ وسیلے، وہ سہارے، وہ ضابطے، وہ اصول جو اللہ نے مقرر کیے تھے، یہ سارے اس نے چھوڑ دیے، ترک کر دیے ہیں۔ یہ چھوڑنا، ترک کرنا کفر ہے یہ۔ اب اس بنیاد پر یہ جو معنی خود قرآن ایمان و کفر کا کر رہا ہے، اس کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، جیسے مثال پیش کی جاتی ہے، تمثیل پیش کی جاتی ہے، تو یہ تمثیل دو قسم کے افراد کے سامنے آتی ہے، دو طبقات کے سامنے آتی ہے، کافر اور مومن۔ مومن جس کا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل، کوئی بات نہیں ہے کہ مثال دے، اور وہ بھی مچھر کی اور اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چھوٹی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن ہیں، مومن سے اب قرآنی مومن مراد ہے، نہ کلامی مومن، یعنی جس کے ذہن میں اللہ کا تصور ہے، رسول اللہ کا ہے، قرآن کا بھی ہے، لیکن عملاً جبت و طاغوت کے اوپر انحصار کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی یہ سیاستدان، یہ حکمران، یہ طواغیت ہیں اور بے خاصیت لوگ جن سے جا کے معنوی استفادہ کرتے ہیں، یہ بے خاصیت جبت ہیں یہ۔ یعنی عملاً ہم اگر دیکھیں آج کے مسلمان کی زندگی کا انحصار جبت و طاغوت پر ہے، سماجی مسائل میں، معنوی مسائل میں، دنیاوی مسائل میں، تمام مسائل میں جبت و طاغوت کو انحصار سہارا بنایا ہوا ہے، جبکہ ان کے پاس کتاب ہے۔ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان کو کتاب دی گئی ہے، اللہ کا منشور دیا گیا ہے۔ اب جو قرآن تقسیم کر رہا ہے کہ جب ضرب المثل آتی ہے تو مومن کے سامنے بھی آتی ہے، کافر کے سامنے بھی آتی ہے۔ مومن جس نے عملاً اللہ کے نظام پر انحصار کیا ہوا ہے، جس نے ما انزل اللہ پر انحصار کیا ہوا ہے، اعتماد کیا ہوا ہے، اطمینان کیا ہوا ہے، اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزار رہا ہے اور طے کیا ہوا ہے اس نے، یہ مومن ہے۔ کافر جس نے چھوڑ دیا ہے، یہ عملی انحصار چھوڑ دیا ہے، اور جو اللہ نے ما انزل اللہ کے لیے اسے حکم دیا تھا، یہ جبت و طاغوت سے وہ استفادہ کرتا ہے جا کر، یہ کافر ہے، کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو۔ مومن اور کافر کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے دیکھو کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اصل دیکھنا کیا ہے کہ عملی انحصار کس پر ہے اس کا۔ عملی انحصار اللہ کے نظام پر ہے،
اللہ کی ہدایت پر ہے، اللہ کی کتاب پر ہے، یا عملی انحصار جبت و طاغوت پر ہے؟ یہ کس کا مومن ہے؟ یعنی عملی انحصار دیکھا جائے گا، نہ ذہنی تصورات اور ذہنی تصویرات دیکھی جائیں گی، اور نہ زبانی دعوے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا۔ اگر یہ قول زبانی قابل قبول ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیوں فرماتا ہے کہ وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے؟ یا قالت الاعراب آمنا، اور رسول اللہ کو فرمانا کہ قل لہم لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے ہو، لا علمی کی وجہ سے یا مکاری اور دھوکے کی وجہ سے، دونوں وجہ سے۔ اگر عملی زندگی کے اندر عملی انحصار آپ کا اللہ کے نظام پر نہیں ہے تو آپ دعوے کرو تو بھی مومن نہیں ہو، ادعا کرو مومن ہونے کا تو بھی مومن نہیں ہو۔ یوں نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے ہمیں اسے مومن سمجھنا ہے۔ قرآن تو ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہے ہیں وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ بس قرآن مومن کس کو قبول کرتا ہے؟ جو عملاً انحصار اللہ کے نظام پر کر رہا ہے، یہ مومن ہے۔ اس کے سامنے جب ضرب المثل آتی ہے، آیت آتی ہے، یہ کیا کہتا ہے جب اس مومن کے سامنے، قرآنی مومن کے سامنے آتی ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ جو ضرب المثل آئی ہے یا آیت آئی ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، اس کو بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ جو رب کی طرف سے یہ حق ہے، ذرا برابر تردید نہیں کرتے۔ یعنی نہ کہ تصدیق زبانی کرتے ہیں کہ ضرب المثل آ گئی ہے، یہ ضرب المثل اللہ کی طرف سے ہے، جی اللہ کی طرف سے ہے، پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اَنَّ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یعنی اس کو فوراً اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں۔ اس ضرب المثل کے اندر جو ان کی رہنمائی ہے، اس رہنمائی پر انحصار کرتے ہیں، اطمینان کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور اس کے مطابق چل پڑتے ہیں فوراً۔ یہ ایمان والے ہیں۔ اور جو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جو کافر ہیں، کافر سے مراد یعنی جنہوں نے اللہ کا نظام عملاً چھوڑا ہوا ہے، کلمہ پڑھ کر چھوڑا ہوا ہے، ان دو طبقات کی طرح منافقت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے مومن نہیں ہے، یا اناد کی وجہ سے انہوں نے کلمہ چھوڑا ہوا ہے، کافر ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں یعنی تارک ہیں، جنہوں نے نظام الہی ترک کیا ہوا ہے، کسی بھی دلیل سے ترک کیا ہوا ہے لیکن عملاً چھوڑا ہوا ہے، ان کے ہاں یہ بات ہے کہ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا، اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال سے؟ مثال سے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، بیان کیا کرنا چاہتا ہے، کرنا کیا چاہتا ہے؟ یہ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں۔ خوب یہاں پر مومنین جس چیز کا اقرار کرتے ہیں، یہاں پر یہ ہے کہ کفار کہتے ہیں اور مومنین کے بارے میں ہے کہ جانتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، مومن جانتے ہیں، ان کے بارے میں علم کا اظہار کیا گیا کہ وہ علم رکھتے ہیں۔ کافر کے بارے میں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، اور یہ تعبیر بہت فاصلہ پیدا کر دیتی ہے دونوں کے اندر، کہ مومن جانتا ہے اور کافر کہتا ہے۔ مومن جانتا کیا ہے؟ دو چیزیں جانتا ہے، انہ الحق، یہ ضرب المثل حق ہے، اور دوم یہ حق میرے رب کی جانب سے ہے، اس کو مومن جانتا ہے، علم رکھتا ہے یہ۔ اور دوسرا کافر فیقولون، وہ کہتا ہے، وہ جانتا نہیں ہے، کہتا ہے فقط، اس کی طرف علم کی نسبت نہیں دی گئی۔ خب یہ جو مومن ہے یہ جانتا ہے، چونکہ مومن ہے، مومن قرآنی، نہ مومن عرفی یا مومن کلامی، مومن قرآنی جو عملاً انحصار کیا ہوا ہے اللہ کے نظام پر، یہ جانتا ہے یہ حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ آگاہی رکھتا ہے، آگاہانہ طور پر کہتا ہے یہ کہ یہ حق ہے۔ حق بھی ان اصطلاحات میں سے ہے ایمان کی طرح جو ہدایت کی بنیاد ہے، یعنی کچھ اصطلاحات قرآنی ہیں جو تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں اور ہدایت کی بنیادی اصطلاحات ہیں۔ یہ
اگر یہ اصطلاحات کھل جائیں، تبیین ہو جائیں، قرآن انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے، خود سمجھ سکتا ہے۔ جیسے بعض معلمین دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے ضابطے اصول بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہ قرآن کے یہ چند اصول سمجھ لیں، پھر خود ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ یا بعض ترجمے کے بارے میں دعویٰ رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ ضابطہ ہے کہ اگر ہم چند بنیادی چیزیں لوگوں کو بتا دیں تو باقی قرآن کا ترجمہ وہ خود کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر تجربے کی باتیں ہیں، یہ تجربہ ہونا چاہیے کہ ہے ایسا یا نہیں۔ یہ بھی تجربے کی بات ہے کہ قرآن سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ چند بنیادی چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں، جیسے الہ کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے، ابدیت کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے، اسی طرح کتاب کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے، ایمان کا اصلی قرآنی مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے، کفر کا ایمانی مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے، حق کا قرآنی مفہوم سمجھ میں آ جائے اور باطل کا قرآنی مفہوم سمجھ میں آ جائے، باقی قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر یہ بنیادی اصطلاحات ہمارے سامنے واضح ہو جائیں، تبیین ہو جائیں، کھل جائے ہمارے ذہنوں میں جو غیر مصدقہ تشریحات ہیں ان کی جگہ پر یہ قرآنی اصطلاحات اگر بیٹھ جائیں پھر آسان ہے قرآن۔ انسان خود بھی اگر قرآن پڑھے تو کم از کم مطلب اس کو جو اس کے نصیب کا ہے، جو اللہ نے اس کا رزق قرار دیا ہے، اتنا مطلب انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو مومن کہتے ہیں یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، حق کسے کہتے ہیں یہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ